فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، قریب اور دور سے سننے والے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ ایسا نام ہے جو اسلامی تاریخ کا بہت ہی مشہور نام ہے، اور اسلام کا نام لینے والی ایک جماعت کے نزدیک یہ ایک بہت ہی برا نام ہے، نعوذ باللہ من ذالک. خصوصاً ان دنوں میں یا ان ایام میں جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ان ایام میں تو امام میں وقت امیر المؤمنین، مسلمانوں کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تو ایک نہیں دو نہیں بلکہ لاکھوں نعوذ باللہ من ذالک لعنتیں بھیجی جاتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ بات بیجا نہیں ہوگی کہ اس دنیا میں مائیں امیر معاویہ جیسے کامیاب، امیر معاویہ جیسے عقل مند، امیر معاویہ جیسے حلم و تحمل کے پیکر، اور امیر معاویہ جیسے لائق لوگوں کو ان کی مائیں کم جنتی ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، تو ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق گفتگو اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں. ان کے صحابی ہونے پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، اور ایک صحابی کا مقام عام لوگوں کے مقام سے بہت اوپر ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کے بارے میں گفتگو اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دفاع تمام صحابہ کی طرف سے دفاع ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دفاع تمام صحابہ کی طرف سے دفاع ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دفاع ہے، جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. مجھے یاد آیا کہ امام حافظ مزی رحمہ اللہ اپنی کتاب تہذیب الکمال کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک بار ہارون رشید کے دربار میں کسی مسئلے کے اوپر بحث چھڑ گئی. کچھ لوگوں کی رائے ایک طرف تھی اور کچھ لوگوں کی رائے دوسری تھی. جیسا کہ کسی مجلس میں کوئی مسئلہ چھڑتا ہے تو بات ہوتی ہے. جو لوگ ہارون رشید کے خلاف تھے
یا ہارون رشید کی جو رائے تھی اس کے خلاف تھے، ان لوگوں نے ایک حدیث پیش کی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی۔ تو ہارون رشید کے ہم نوا ہمرائے جو لوگ تھے ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ یہ بات حضرت ابو ہریرہ سے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ نقل کرتے ہیں ان میں قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور یہ بات ہارون رشید کو پسند آئی تو ایک تابعی وہاں پر بیٹھے تھے، عمر ابن حبیب، روات میں سے ہیں، انہیں بڑا غصہ آیا اور غصے میں اٹھ کر کے انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنے نقل میں سچے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ عمر ابن حبیب وہاں سے اٹھے اور چلے آئے، اس لیے کہ دیکھا کہ ہارون رشید کے تیور بدل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انڈائریکٹ ہارون رشید کے اوپر رد تھا۔ تو جب دیکھا کہ ہارون رشید غصے میں ہے تو وہاں سے اٹھے اور چلے آئے۔ ہارون رشید نے تھوڑی ہی دیر میں ایک شخص کو بھیجا اور کہا جاؤ عمر ابن حبیب کو بلا لاؤ۔ اس کا غصہ دیکھ کر کے قاصد نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب ہارون رشید اس کے اوپر سخت ناراض ہے، چنانچہ جا کر کے وہ قاصد عمر ابن حبیب سے کہتا ہے کہ چلیے بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں لیکن خیر نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ چنانچہ عمر ابن حبیب کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اگر تو جانتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ایک صحابی کی طرف سے دفاع کیا ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت اونچا سمجھا ہے کہ کوئی صحابی آپ کی طرف نسبت کر کے جھوٹ بولے، ہم نے اس طریقے سے دین کی طرف سے دفاع کیا ہے، اگر اے اللہ تو جانتا ہے میں اپنی بات میں سچا ہوں تو میری حفاظت فرما۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ قاصد کی بات مانے بغیر چارہ نہیں تھا، میں قاصد کے ساتھ ہارون رشید کے پاس گیا، دیکھتا ہوں ہارون رشید غصے میں ہے، سامنے چمڑا پھیلا ہوا ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ میں وہاں پر پہنچ کر کے ہم نے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیے بغیر کہا کہ عمر تم نے میری ایسی توہین کی ہے، تم نے میری طرف میرا ایسا رد کیا ہے کہ آج تک کسی نے نہ کیا۔ حضرت عمر ابن حبیب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کا رد نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ ہی کے خاندان کے ہیں ان کی طرف سے ہم نے دفاع کیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی غیر معتبر ٹھہریں گے، آپ کی طرف نسبت کر کے جو بات وہ بیان کریں گے اگر وہ بات صحیح نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، طلاق، نکاح سارے کے سارے معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی ہی نے یہ ساری چیزیں نقل کی ہیں، اس طریقے سے سارے دین کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ عمر ابن حبیب کہتے ہیں کہ میری بات سن کر کے ہارون رشید خاموش ہوا، تھوڑی دیر سر جھکانے کے بعد کہتا ہے احییتنی یا عمر ابن حبیب احیاک اللہ، اے عمر ابن حبیب تو نے مجھے زندگی بخشی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر لمبی کرے۔ تو گویا کی حضرت معاویہ کی طرف سے دفاع یہ حقیقت میں حضرت معاویہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرف سے دفاع ہے۔ حضرت معاویہ سے متعلق گفتگو اس لیے کہ ان پر اعتراضات کا معنی یہ ہے کہ ان سے مروی حدیثیں قبول نہ کی جائیں، جبکہ ان سے مروی حدیثیں ایک دو نہیں بلکہ بقی ابن مخلد رحمہ اللہ نے ان سے 163 حدیثوں کا ذکر کیا ہے کہ 163 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ خود بخاری اور مسلم میں
ان سے 14 یا 13 حدیثیں مروی ہیں. تو اب اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قابل اعتراض ٹھہرتے ہیں تو گویا ان سے مروی جو حدیثیں ہیں وہ قبول نہیں کی جائیں گی، خواہ بخاری اور مسلم میں ہو. جب وہ حدیثیں قبول نہیں کی جائیں گی تو بخاری اور مسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ بہت سی ایسی حدیثیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائیں گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو کرنا اور ان سے معاویہ کے اوپر اعتراض کرنا گویا ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر طعن کرنا ہے اور ان پر اعتراض کرنا ہے. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ جب معاویہ اس قدر بدنیت ٹھہرے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں اپنا کاتب بنا لینا، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی تعریف میں حدیثیں بیان کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان باتوں پر خاموش ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈائریکٹ اعتراض کس کے اوپر ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ہے. آخر یہ بات تو مسلم ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ طبرانی کبیر وغیرہ کے اندر، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، بلکہ طبرانی کے اندر صراحت کے ساتھ ہے کان یکتب بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے کان یکتب الوحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کو وہ لکھا کرتے تھے. آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہے کل نسب وسحر منقطع یوم القیامہ الا نسبی وسحری؟ جتنے خاندانی رشتے ہیں، جتنے سسرالی رشتے ہیں، یہ کوئی بھی رشتہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، البتہ ہاں مجھ سے جو سسرالی رشتہ جڑا ہوا ہے اور خاندانی رشتہ جڑا ہوا ہے یہ رشتہ باقی رہے گا. آیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ام حبیبہ کے بھائی تھے نہیں تھے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق گفتگو یہ اصل میں دین کے متعلق گفتگو کرنی ہے اور دین کا ایک حصہ ہے. اب آتے ہیں ہم اصل موضوع کی طرف. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام معاویہ ابن ابی سفیان یعنی صخر ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ہے. آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن اور آپ کا لقب امیر المؤمنین اور خال المؤمنین ہے، یعنی مسلمانوں کے ماموں. السنہ اللہ لکائی کے اندر ہے کہ امام محمد حنبل رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ نہیں مانتا کہ امیر معاویہ خال المؤمنین ہے، ان کا یہ لقب ہے، تو امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ ہوا رجل سوء، وہ برا آدمی ہے اور اس کی نیت کے اندر فطور پایا جا رہا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب امیر المؤمنین اور خال المؤمنین ہے. ان کا نسب نامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے 5ویں پشت یعنی عبد مناف کے اوپر ملتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، ایسے عبد شمس جو حضرت امیر معاویہ کے 4تھی پشت میں ہیں وہ عبد مناف کے بیٹے تھے. تو گویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی نسبت بھی حاصل ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرنے سے پہلے میں ذرا چند الفاظ ان کے والد اور والدہ سے متعلق بھی کہہ دوں، اس لیے کہ ان کے والد اور والدہ کے بارے میں بھی بہت سے لوگ غلط تصورات رکھتے ہیں. ان کے والد اور والدہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور اسلام بالکل ان کا پختہ رہا. مثلا والد ابو سفیان ابن حرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے اور آپ کے بعد 20 سال تک زندہ رہے.
قریش کے سرداروں میں تھے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ غزوہ بدر کے بعد قریش کی قیادت انہی کے ہاتھ میں آئی، انہی کے پاس رہی، تو یہ بات سچی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ خندق اور احد کے موقع پر مشرکین کی فوج کی قیادت حضرت ابو سفیان ہی نے کی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کے کہنے پر آ کر کے مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اپنی ساری زندگی انہوں نے اسلام کے لیے وقف کر دی، جس کی ایک جھلکی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر ان کے مسلمان ہونے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد طائف کا محاصرہ ہوا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں شریک رہے، اور اس میں ان کی ایک آنکھ شہید ہوئی اور ایک آنکھ جاتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں ہجری کے اندر جب طائف کا بڑا معبد جو تھا، بڑا بتخانہ جو تھا، اسے ڈھانے کے لیے بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم کے اوپر پڑتی ہے، اور لے جا کر کے ان دونوں نے اس بتخانے کو ڈھا دیا تھا۔ جنگ یرموک میں اندر جو جنگ دنیا کی تاریخ کی ایک نرالی جنگ ہے، وہ جنگ جس کے اندر وہ مناظر پیش کیے گئے، جس مناظر کو آپ ڈراموں اور فلموں کی اسکرینوں پر تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن شاید دنیا کے میدان میں ایسی جنگ نہ دیکھی گئی ہو۔ وہ جنگ، ان میں حضرت ابو سفیان شریک تھے، اور ان کی دوسری آنکھ جو ختم ہوئی ہے اسی جنگ میں ختم ہوئی ہے، بلکہ اس جنگ کے اندر انہیں وہ منصب حاصل تھا کہ ابو سفیان کو لوگوں کو ورگلانے، تقریروں کے ذریعے، اشعار کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں میں جوش سے جہاد پیدا کرنے کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ حضرت سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، اور فسوی نے کتاب المعرفہ والتاریخ کے اندر اسے نقل کیا کہ سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے موقع پر ہر طرف سے آوازیں خاموش تھیں، ہر لوگ فکر اور پریشانی میں تھے، صرف ایک آواز میں سن رہا تھا کہ آواز دے رہا ہے وہ شخص، یا نصر اللہ اقترب، یا نصر اللہ اقترب، اے اللہ کی مدد جلد آ جا، اے اللہ کی مدد جلد آ جا۔ جب میں نے دیکھا تو یہ آواز ابو سفیان یعنی صخر ابن حرب کی تھی۔ اسی طریقے سے اس جنگ میں شریک حضرت عبادہ اور خالد بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک میں 1000 صحابہ شریک تھے، جن میں سے تو 100 صحابہ وہ تھے جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ابو سفیان ایک ٹولے کے پاس آتے، ایک گروپ کے پاس آتے، کھڑے ہوتے، تقریر کرتے، انہیں جوش دلاتے اور کہتے اللہ اللہ انتم زاد العرب، اے لوگو ہوشیار رہو، تم عرب کی طرف سے دفاع کر رہے ہو، تم لوگ اسلام کے مددگار ہو، اور یہ لوگ روم کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں اور شرک کے مددگار ہیں، اور کہتے اللہم ھذا ان ھذا یوم من ایامک اللہم انزل نصرک علی عبادک، اے اللہ تعالی یہ تیرے لیے جو جنگ لڑی جا رہی ہے ان میں سے ایک دن ہے، اے اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ تبارک و تعالی تو اپنی مدد نادل فرما۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی حضرت ابو سفیان کی رہی ہے، جب دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئے تو آ کر کے باقی زندگی انہوں نے مدینہ منورہ میں گزاری، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، ان کے بارے میں بھی لوگ ایک غلط تصور لیے ہوئے ہیں بعض تاریخی روایات کی بنیاد پر، حتیٰ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت ہند نے جو امیر معاویہ کی والدہ ہیں، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا اور
ان کے کان اور ناک کو کاٹ کر کے گلے میں ہار پہنا تھا۔ حالانکہ سند کے لحاظ سے یہ بات صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، اگرچہ سیرت کے اندر بہت مشہور ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک تھیں اور گانے گا گا کر کے کفار کے جذبات کو بلند کر رہی تھیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو ثابت نہیں ہے وہ ان کی طرف منسوب کی جائے، اور اگر وہ بات ثابت ہو بھی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تم میں وہ لوگ جو جاہلیت میں اعلیٰ مقام پر تھے اور اچھے تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی اعلیٰ مقام اور اچھے ہی رہیں گے، تو اسلام لانے کے بعد ان کا اسلام بھی بڑا بہتر ہوا۔ اس سلسلے میں صرف ایک حدیث بخاری اور مسلم کی میں رکھ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ وہ کب؟ فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمان ہوئی تو آئیں، اور آ کر کے یہ ان کی عقل مندی، ان کی فصاحت اور ان کی دلیری دیکھیے، وہ آ کر کے کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے کوئی گھرانہ میری نظر میں اس کا ذلیل ہونا اتنا محبوب نہیں تھا جتنا آپ کے گھرانے کا ذلیل ہونا میرے نزدیک محبوب ہو، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ روئے زمین پر آپ کو عزت ملنی جتنا مجھے محبوب ہے کسی اور کو وہ عزت ملنی محبوب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان عقل مندانہ اور فصیحانہ بات سے خوش ہو کر کے کہتے ہیں وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے بھی معاملہ ایسے ہی ہے، یعنی تم لوگ بھی میرے نزدیک بڑے محبوب ہو گئے ہو۔ بعض علماء نے اس کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ ابھی کیا آئندہ یہ محبت ہماری جو تمہارے دل میں ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ اگر یہ بھی معنی ہے تو یہ اس بات کی شہادت ہے کہ حضرت ہند اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما یہ لوگ سچے دل سے مسلمان ہوئے تھے اور سچے مسلمان تھے۔ یہی دونوں میاں بیوی ہیں ابو سفیان اور ہند، کہ ان کے ہاں ایک ہونہار بیٹے حضرت جنہیں امیر معاویہ کہا جاتا ہے، ان کی پیدائش بعثت نبوی سے 5 سال پہلے ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اور ان کے بچپنے کے حالات سے متعلق کوئی خاص بات نہیں ہے، البتہ ایسی بہت سی چیزیں مشہور ہیں کہ اس وقت بھی ان کی بردباری، ان کی نجابت اور خود ان کی ماں انہیں دیکھ کر کے جب کھلاتی تھی، لوریاں دیتی تھیں، تو ایک بار ابو سفیان نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تیرا بیٹا عرب کا بادشاہ بنے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ برباد ہو، اگر صرف عرب کا بادشاہ بننا ہے اسے، عرب اور عجم دونوں کا بادشاہ اسے بننا ہے، تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نجابت بچپن ہی سے واضح تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عام طور پر یہ شمار کیا جاتا ہے کہ ان کا وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے، لیکن بعض روایات سے صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، البتہ اپنے والد اور دوسرے بہت سے مسلمانوں کی طرح خوف سے وہ اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عطا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لقد اسلمت قبل ان يقدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی عمرۃ القضیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرۃ القضاء جو 7 ہجری میں فتح مکہ سے کچھ پہلے پیش آئی تھی، اس عمرے میں آپ کے آنے سے پہلے میں مسلمان ہو چکا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ نے مجھ سے کہا علمت انی قصرت من رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند المروہ بمشقص، آپ جانتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مروہ کے پاس
قینچی سے کاٹے تھے۔ یہ ظاہر بات ہے یہ کس وقت کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ یہ معاملہ صرف جو ہے عمرۃ القضیہ ہی کا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا تھا اور آپ قارن تھے مروہ کے پاس، آپ نے اپنے بال نہیں کاٹے تھے۔ اور دوسری بات، جو عمرہ آپ نے جعرانہ کے موقع پر کیا تو اس موقع پر بھی آپ کے بال ایک دوسرے صحابی ابو ہند ہے انہوں نے چھیلا تھا، یعنی حلق کیا تھا، نہ آپ کی بال کاٹا تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میں اس بات پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تاریخی روایات کے اندر بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگوں سے ہم نے بھی سنا اور آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ طلقہ اور مؤلفۃ القلوب میں سے تھے۔ مؤلفۃ القلوب کا معنی ہوتا ہے کہ شروع میں تو یہ لوگ سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ لوگ سچے دل سے مسلمان ہوئے۔ اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ ایک واقدی جو دنیا کا جھوٹا مورخ گزرا ہے، محمد ابن عمر الواقدی، وہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو غزوہ حنین کے موقع پر ان کے تالیف قلب کے لیے، ان کے ایمان کو مضبوط ہونے کے لیے 100 اونٹ دیے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں اس کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ واقدی لا یعی ما یقول، واقدی چونکہ جھوٹا ہے اس لیے جھوٹے کو حافظہ نہیں رہتا، اسے یاد نہیں رہتا۔ میں پہلے کیا بات کہہ چکا ہوں، جب معاویہ مؤلفۃ القلوب میں سے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 100 اونٹ تعریف قلب کے لیے دیے تھے، تو چند ہی مہینوں کے بعد جب مدینہ منورہ میں فاطمہ بنت قیس اللہ کے رسول خدمت میں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 لوگوں نے شادی کا پیغام بھیجا ہے، معاویہ ہیں، ابو جہم ہیں اور زید ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ معاویہ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو سعلوک ہے، فقیر ہے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ اور ابو جہم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ڈنڈا تانے ہی رہتے ہیں اپنے اہل و عیال کے اوپر، ان سے بھی شادی نہیں، البتہ اسامہ یا زید سے شادی کر لو۔ تو امام ذہبی کہتے ہیں جب معاویہ فقیر ٹھہرے ابھی چند مہینے، اس سے پہلے اگر ان کو 100 اونٹ دیے جاتے ہیں تو کہاں سے فقیر ہوں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام ہے، البتہ فتح مکہ کے موقع پر وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور باقی ایام آپ کی صحبت میں گزار دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا کاتب خاص بنایا تھا، جیسا کہ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب موجم طبرانی کبیر اور اپنی کتاب الاحاد والمثانی کے اندر حضرت عبداللہ ابن بریدہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو مجھے جو مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حاصل تھا وہ مقام کم لوگوں کو ہے، لیکن مجھ سے میں نے حدیثیں کم بیان کی ہیں، اور وہ مقام کیسے حاصل تھا؟ بتایا کہ میں ختن ہوں، ان کا سالہ تھا، میں ان کا کاتب تھا، آپ کے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا۔ بعض لوگ بڑے جذبات سے کہتے ہیں کہ اب تک تو قرآن کا بہت بڑا حصہ نازل ہو چکا تھا، معاویہ کیا لکھ رہے تھے؟ یہ بھی لوگوں کی جہالت ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کم سے کم سورہ المائدہ جو 1.5 پارے کے پر مشتمل ہے، سورہ توبہ جو تقریباً 1 پارے سے زیادہ پر مشتمل ہے، اور دوسری چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ صلح فتح مکہ کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ کون سا قرآن اب نازل ہو رہا تھا کہ معاویہ لکھ رہے تھے، یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے۔ اللہ کل حال معاویہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت یہ تھی کہ میں آپ کا سالہ تھا، یعنی آپ کے ہاں بالکل آنا جانا ہے، اور میں آپ کے لیے لکھا کرتا تھا، کاتب تھا آپ کا،
وَكُنْتُ أُرَحِّلُ رَاحِلَتَهُ، اور میں آپ کی سواری تیار کرتا تھا، یعنی آپ کا خادم بھی تھا کہ آپ کہیں سفر پہ جاتے تو میں آپ کے لیے سواری تیار کیا کرتا تھا۔ اسی لیے وہ حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک بار بھیجا کہ جاؤ اور معاویہ کو بلا کے لے آؤ، اس لیے کہ وہ لکھا کرتے تھے۔ علی کل حال دوسری چیز، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آنے کے بعد جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے اپنی زندگی علم کے لیے وقف کر دی۔ اگر وقت ملا تو میں علم کے ساتھ حضرت معاویہ کا کیا شغف تھا میں آپ کے سامنے آخر میں رکھوں گا، لیکن یہ بات واضح رہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فقہاء نے ان صحابہ میں شمار کیا ہے جن کے اجتہادات کا ذکر اپنی کتابوں میں کرتے ہیں کہ قال بہ فلان و فلان و معاویہ، یعنی یہ مسئلہ حضرت معاذ ابن جبل کا ہے، معاویہ کا ہے اور فلا فلا لوگوں کا ہے۔ تو علم کے اندر بڑا اونچا مقام تھا، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی، جس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث، حضرت ابو سعید خدری سے وہ حدیث جو صحیح مسلم وغیرہ میں مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ منورہ ایک بار تشریف لے آئے تو مسجد میں آئے اور ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے علم کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ کس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ہم لوگ کہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے جو ہمارے اوپر اپنا انعام کیا ہے، اسلام کی دولت دے کر کے جو ہم پر نوازش کی ہے، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ ما اجلسکم الا ھذاک، اللہ کی قسم کھا کر کے کہو کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ یہی مقصد تمہارے بیٹھنے کا ہے؟ ہم لوگوں نے کہا کہ واللہ ما اجلسنا الا ذاک، اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ یہی سوال امیر معاویہ نے کئی بار کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہ سوال میں تم سے اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ تمہیں جھٹلا رہا ہوں، نہیں، بلکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور پھر معذرت بھی کی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو میرا مقام تھا اس کے اعتبار سے میں حدیثیں بہت کم بیان کرتا ہوں۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ایک حلقے میں آئے، بعض روایات میں ایک امیر معاویہ تھے اس حلقے میں آئے اور آپ نے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ہم تمام لوگوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ، یہاں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو اسلام کی ہمیں ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، ہم اس کا ذکر اس کو یاد کر رہے ہیں، اور آپ کو بھیج کر کے یا اسلام کو دے کر ہم پر جو احسان کیا ہم اس کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال 3 بار فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے تمہارے بارے میں کسی بدنیت یا شبہ کی بنیاد پر قسم نہیں کھائی ہے، بلکہ اس لیے ہم نے قسم کھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذریعے سے فرشتوں کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کس طریقے سے بیٹھ کر کے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امیر معاویہ کے علم سے شغف اور علم حاصل کرنے کیا سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ مسند احمد کے اندر ہے کہ امیر معاویہ جب خطبہ دیتے تو تقریباً بہت سے خطبوں کے اندر یہ بات بیان کرتے، وہ حدیث کیا ہے؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کی فقہ اور دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ بات واضح کر دوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ حدیثیں کم بیان کرنے کی تھی، وہ حدیثیں کم بیان کرتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات نکل جائے، ورنہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر نے اللہ کے رسول کے ساتھ جتنا وقت گزارا ہے اتنا کم لوگوں نے گزارا ہے، اس کے باوجود ان کی حدیثیں بہت کم ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک لمبی مدت زندہ رہے، ایک لمبی مدت یعنی 12-13 سال زندہ رہے، لیکن پھر بھی ان کی حدیثیں عام لوگوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ زیادہ حدیث بیان کرنا وہ پسند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میں تم حضرت عمر کی جو رائے تھی اس کے اوپر چلتے ہوئے تم حدیثیں کم بیان کرو۔ یہاں پر مجھے مسند احمد کی ایک حدیث یاد آئی جس سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم حاصل کرنا، حدیث حاصل کرنا ثابت ہوتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ کو وضو کرانا ہے، وضو کے لیے پانی لانا ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے، لیکن اگر کبھی حضرت ابو ہریرہ غائب ہو گئے، موجود نہ رہے، کہیں چلے گئے، تو یہ ڈیوٹی میں نبھاتا تھا، اللہ کے رسول کو وضو میں کرواتا تھا۔ چنانچہ ایک بار میں وضو کرا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، پھر نظر نیچے کی، پھر میری طرف دیکھا اور کہا کہ اے معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل، اے معاویہ اگر تمہیں لوگوں پر والی بنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا اور عدل سے کام لینا۔ امیر معاویہ کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے یہ امید ہو گئی تھی کہ ایک وقت آیا تھا کہ ہاں مجھے والی بننا پڑے گا۔ علی کل حال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق گفتگو کے سلسلے میں ایک بات میں اور رکھ دوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب منقبت صحابی ہیں۔ آپ کے فضائل حدیثوں میں متعدد بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت جو آپ کی صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ام حرام یہ حضرت انس بن مالک کی خالہ تھیں اور رضاعی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خالہ لگتی تھی، جیسا کہ حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم تھی، تو ام سلیم، ام حرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ ایک دوسری لمبی مجلس ہے کہ ام سلیم کا اور ام حرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کیا تعلق رہا ہے۔ تو حضرت ام حرام کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھی، یہ عبادہ ابن صامت کی بیوی تھی۔ ام حرام یہ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے تھے، انہیں جو میسر ہوتا کھانا کھلاتی تھیں۔ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں لیٹ کر کے آرام فرمایا کرتے تھے، بسا اوقات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو بھی اس طرح کے بڑے بڑے بال رکھتے تھے، دیکھ لیتی تھی کہیں جو وغیرہ تو آپ کے بالوں میں نہیں پڑی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو ایک بار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور جو کچھ میسر ہوا آپ نے کھایا، اس کے بعد آپ آرام کرنے کے لیے دوپہر میں لیٹ گئے۔ حضرت ام حرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دیکھنے لگیں کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور ہنس رہے تھے۔ حضرت ام حرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما یضحکک، آخر کس بات پر آپ ہنسے ہیں؟ میری کسی بات پر ہنسے ہیں، آپ کو ہنسی کیوں آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناس من امتی عرض علی غزاة فی سبیل اللہ یرکبون ثبج البحر، میری امت کی ایک جماعت میرے سامنے پیش کی گئی خواب میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد پر نکلے ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے کہ سمندر کے درمیانی حصے میں ہیں اور وہاں پر تخت ہے، بادشاہوں کے طریقے سے وہ تخت کے اوپر بیٹھے خوش ہیں۔ حضرت ام حرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے انہیں لوگوں میں شامل کرے۔ ہم یہاں پر خاموش ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو رکھے اور سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا مسکراتے ہوئے آپ بیدار ہوئے. پھر بھی حرام نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو سمندر کے درمیانی حصے پر ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے تخت کے اوپر بادشاہ بیٹھے ہوئے ہوں. تو حضرت ام حرام نے کہا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کرے. تو آپ نے فرمایا انت من الاول، پہلے جو لوگ مجھے دکھائے گئے تھے ان میں تم ہو. اب آپ سوچیں، اس فوج کو اصل ترتیب دینے والا، اس فوج کا فکرہ پیش کرنے والا، اس فوج کے لیے سبب بننے والا اور اس فوج کی قیادت کرنے والا کون ہے؟ اس فوج کی قیادت کرنے والا امیر المؤمنین ابو عبد الرحمن خال المؤمنین حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شام کے ایک حصے کے امیر تھے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے پورے حصے کا انہیں والی بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں آپ نے لوگوں کو سمندر پار کر کے جہاد سے منع فرمایا تھا، اس لیے کہ آپ کو پسند نہیں تھا کہ میرے لوگ سمندر پار کر کے کہیں اور جائیں. اسی لیے جبکہ حضرت امیر معاویہ کی رائے یہ تھی کہ قبرص کا جو جزیرہ ہے اسے فتح ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب تک وہ فتح نہیں ہوگا مسلمان اطمینان سے نہیں رہ پائیں گے. اس طرف سے روم والے لوگ اس جزیرے کے اوپر آئیں گے اور مسلمانوں کو تنگ کرتے رہیں گے، حملہ کرتے رہیں گے. لہذا جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے شام کے والی بنے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان سے اجازت چاہی. ایک بار اجازت چاہی، منع کر دیا. 2 بار چاہی، اجازت منع کر دیا. لیکن بار بار جب انہوں نے اصل وجہ پیش کی کہ اس کا فتح ہونا ہماری حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے، تو حضرت عثمان غنی نے انہیں اجازت دے دی تھی. تو انہوں نے بحری بیڑا تیار کیا اور 28 ہجری کے اندر اس بحری بیڑے کو لے کر کے گئے اور قبرص کو فتح کیا، جس میں عبادہ ابن صامت اپنی بیوی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ شریک تھے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طریقے سے سنن ترمذی میں، جسے امام ترمذی جس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں، مسند احمد میں حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعا فرمائی. کیا دعا تھی؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. اے اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت پر رہنے والا، ہدایت دینے والا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے، ایسا شخص بنا. اسی طریقے سے صحیح ابن حبان میں اور مسند احمد میں حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ تبارک و تعالی معاویہ کو کتاب کا علم دے، معاویہ کو حساب کا علم دے، وقہ العذاب، اور اے اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب سے بچا لے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے کتنی ایسی حدیثیں ہیں جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کبار صحابہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے اور ان کو سچا اور ایک کامیاب اور مصلح مسلمان سمجھا کرتے تھے. چنانچہ اس سلسلے میں سب سے اہم شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو سکتی ہے. اور میں آپ لوگوں سے واضح کر دوں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اس مجلس میں جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ تمام تقریباً الا ماشاءاللہ کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل جائے تو نہیں کہہ سکتا، ورنہ
ان کی شہادت میں، ان کے اچھے ہونے میں، ان کے کامیاب ہونے میں، ان کے مصلح ہونے میں، ان کے فقیہ ہونے میں، ان کے عالم ہونے میں، ان کے حلیم ہونے میں جو کچھ باتیں میں پیش کروں گا وہ وہی باتیں ہوں گی جو علماء کے نزدیک صحیح سند سے ثابت ہوں گی۔ تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یزید ابن ابی سفیان یہ شام کے ایک حصے کے گورنر تھے، اور ان کی مدد کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ متعین کیا تھا۔ اور یزید ابن سفیان کے بارے میں یہ واضح ہو کہ یہ اپنے باپ اور بھائی دونوں کے مقابلے میں زیادہ نیک دل سمجھے جاتے تھے، یعنی یزید ابن ابی سفیان، اور اسی لیے یہ کہنا کہ ہاں یزید نام رکھنا یہ کوئی اچھا نہیں، یہ برا ہے، یہ ہمارے ہندوستان کی جہالت اور ہمارے ہندوستان کے ایک ناپاک فرقے کی جہالت کی وجہ سے ہے، ورنہ یزید نام رکھنا یہ علماء کے نزدیک بڑا مشہور رہا، اور بہت علماء یہ نام، بلکہ با یزید بستامی جو ان کے ایک بہت بڑے صوفی مانے جاتے ہیں، ان کا نام بھی ابو یزید ہی کے اوپر تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت یزید ابن ابی سفیان کی وفات، اس لیے کہ طاعون امواس میں جو شاید 17 یا اس کے بعد پیش آیا اس میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کی وفات پر ابو سفیان کو تسلی دینے کے لیے، تعزیت کے لیے گئی۔ یہ بات امام لالکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول السنہ کے اندر صحیح سند سے نقل کی ہے، اور ویسے تو یہ بات صحیح تاریخ ابن عساکر وغیرہ اور بہت سی تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، اس لیے طاعون میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ابو سفیان نے اس کے بعد کہا کہ ان کی جگہ پر آپ نے کس کو امیر متعین کیا؟ ان کی جگہ پر آپ نے کس کو امیر متعین کیا؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے علاقے کے امیر تھے، گورنر تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ ان کے بھائی معاویہ کو، اور کہا یاد رکھو وَابْنَاكَ مُصْلِحَانِ لَا يَحِلُّ لَنَا أَن نُنزِعَ الْمُصْلِحِينَ، تیرے دونوں بیٹے مصلح ہیں، صرف صالح نہیں ہیں، بلکہ تیرے دونوں بیٹے مصلح ہیں، اور میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کام کا آدمی ہو، جو گورنر اپنے جگہ پر کام کا ہو، ہم اسے معزول کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اسی طریقے سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو معلوم ہے کہ بسا بعض چیزوں میں حضرت معاویہ کے خلاف تھے، لیکن انہوں نے ایک موقع پر کہا، جیسے کہ امام خلال کی السنہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ اثر مروی ہے کہ ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاویہ سے بڑھ کر امور کو درست کرنے والا، صحیح طریقے پر چلانے والا ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ لوگوں نے کہا ارے حضرت ابو بکر بھی، کہا ابو بکر ان سے بہت اچھے تھے، ابو بکر ان سے بہت افضل تھے، لیکن معاملات کو سلجھانے کا طریقہ معاویہ کو زیادہ آیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد راوی کہتے ہم نے ان سے کہا ارے کیا آپ کے باپ عمر بھی؟ کہا عمر ان سے بہت اچھے تھے، بڑے افضل تھے، لیکن معاملات کے سلجھانے کا جو طریقہ معاویہ کے پاس تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی شہادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو صحیح بخاری کے اندر مروی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کے ایک شاگرد نے، ان کے مولا نے کہا کہ آج ہم نے معاویہ کو دیکھا عشاء کی نماز پڑھی اور ایک رکعت وتر پہ اکتفا کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اصابہ یا انہو فقیہ، انہوں نے درست کہا ہے، وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور وہ فقیہ ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں شراح لکھتے ہیں کہ گویا حضرت عبداللہ ابن مسعود حبر الامہ انہیں مجتہد گردانتے تھے کہ انہیں اجتہاد کا حق حاصل ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں اس سلسلے میں اقوال تو بہت زیادہ ہیں، اور میں وہ تمام اقوال نقل کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک عجیب بات میں آپ کو جو نقل کر کے، جسے ہم نے سعید ابن ابی عروبہ
ایک ابو عروبہ انہوں نے طبقات لکھی ہے، ان میں صحیح سند کے ساتھ وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار معاویہ کا ذکر کرنے لگیں تو کہتی ہیں انی لاتمنى ان یزید اللہ فی عمر معاویہ من عمری، میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عمر کا کچھ حصہ معاویہ کو دے دیتا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہتے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں کس قدر کامیاب تھے۔ مجھے یاد آئی امام ذہبی رحمہ اللہ کی بات جو انہوں نے سیر اعلام النبلاء میں رکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال گورنر رہے شام کے، پھر اس کے بعد 20 سال امیر المؤمنین رہے، 20 سال گویا کہ وہ خلیفہ وقت رہے، بادشاہ وقت رہے 20 سال تک۔ لیکن اس درمیان میں کہا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ملتا ہے جنہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہو، جبکہ ان کی حکومت اس وقت کے جو علاقہ ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ پورے عرب کا علاقہ، پورے فارس کا علاقہ، یہاں تک کہ سندھ کی حدود تک چلے جائیے، ادھر ترکیہ کی حدود بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیے، قسطنطنیہ تک آپ پہنچ جائیے، قبرص کو لے لیجئے، اس سے آگے بڑھ کر کے ادھر لیبیا اور مغرب مراکش تک چلے جائیے، سوڈان اور اس کے حد تک چلے جائیے، یہ سارا کا سارا علاقہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں تھا۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں عرب اور عجم کے اوپر حکومت کرنے کے باوجود ان کے زمانے میں کوئی ایک آدمی بھی نہیں ملا جو ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا۔ دور جو لوگ تھے، باہر تھے، ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کے زیر تصرف جتنے علاقے تھے کوئی علم بغاوت نہیں بلند کرتا تھا۔ صحیح کہا ہے کسی مورخ نے، کاش کہ آپ لوگ بھی اس بات پر توجہ دیں کہ معاویہ ایک ایسا شخص گزرا ہے تاریخ میں کہ جس کا نہ کوئی ظاہر میں دشمن تھا، اس لیے کہ باطن میں بہت سے لوگ دشمنی چھپائے رہے ہوں گے، لیکن لا لہو عدو ظاہر ولا صدیق خفی، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو ان کی محبت کو دل میں چھپائے رہے اور اظہار نہ کر سکے، نہیں، جو دل سے محبت کرتا تھا ان سے ظاہر میں بھی اس کو کا اقرار کرتا تھا، اور لیکن ان سے کوئی ایسا دشمن نہیں تھا جو ظاہر کر رہا ہو کہ ہاں ہم ان کے دشمن ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاست کی بہت بڑی دلیل ہے۔ علی کل حال ساتھیو، وقت بہت ہو گیا، میں چند باتیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خصوصیت سے متعلق کرتا ہوں۔ میں یہ مجلس امیر معاویہ کی حکومت سے متعلق ہم نے بات نہیں کی، اس لیے کہ ایک لمبا موضوع ہے جس کے لیے کئی مجلسیں درکار ہیں۔ میں یہاں صرف ان کی ذات سے متعلق ایک ہلکا سا تعارف دینا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی فقیہ اور علم دوست شخص تھے۔ ان کے علم دوستی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ حضرت معبد الجہنی بیان کرتے، جیسا کہ مسند احمد کے اندر امام بیہقی کی شعب الایمان میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ اللہ کے رسول سے حدیثیں کم بیان کرتے تھے، لیکن جب بھی خطبہ دیتے تھے تو شاید ہی کبھی ایسا نہ ہو ورنہ یہ حدیث ضرور پڑھتے تھے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ لوگوں کو فقہ اور علم فقہ حاصل کرنے کی دعوت دیا کرتے تھے، جیسا کہ خود بھی فقیہ تھے، ابھی صحیح بخاری کے حوالے سے یہ نکل چکا ہے۔ ان کی علم دوستی کا اگر اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو امام طبرانی رحمہ اللہ کی معجم الکبیر اور امام ابو نعیم اصفہانی کی حلیۃ الاولیاء کے اندر جس سے متعلق علامہ ہیثمی کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کی یا اس اثر کی سند صحیح ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ربیعہ ابن یزید کہتے ہیں کہ مجھ سے معاویہ نے مسلمہ ابن مخلد کے پاس خط بھیجا کہ سل عبداللہ ابن عمر، یہ مصر میں تھے، عبداللہ ابن عمر سے پوچھو کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ وہ حدیث کیا ہے؟
چونکہ اس کا تعلق امیر معاویہ کی حکومت سے تھا، اس لیے اس حدیث سے متعلق پوچھا لا قدست امت لا یاخذ ضعیفها حقه من قویها من غیر مفتہد۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا، یہ وہ امت کبھی بھی مقدس نہیں ٹھہرتی ہے جس امت کا ضعیف اور کمزور آدمی بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی دباؤ کے اپنا حق پورا کا پورا لے لے۔ کہا عبداللہ ابن عمرو سے پوچھو کیا یہ حدیث انہوں نے اللہ کے رسول صاحب سنی ہے؟ اگر سنی ہے تو برائے مہربانی ان کے سفر کا انتظام کرو اور بڑی عزت کے ساتھ انہیں ان کے پاس بھیج دو۔ چنانچہ حضرت مسلمہ ابن مخلد نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو سفر کا انتظام کیا اور ان کو بھیجا۔ جب مصر سے یہاں پر پہنچتے ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی کہ ہاں ہم نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے، تو حضرت معاویہ نے کہا سمعتہ، یہ حدیث میں نے بھی اللہ کے رسول سنی ہے، لیکن احببت ان اثبت، لیکن میں اس کی مزید تاکید چاہتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر علم دوست تھے اور علم کو پسند کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں تو وہ سنت کے بہت خاص پیروکار تھے، بڑی سنت کی پیروی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ وہ حدیث جو مسند احمد وغیرہ میں مروی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ ان صحابہ میں سے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، ابو ہریرہ ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور اسے منبر پر بیان کیا کرتے تھے جیسے مسند احمد وغیرہ کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سنت سے ایک قسم کا خاص لگا تھا۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ادب المفرد میں اور سنن ابو داؤد میں ابو مجلس سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ایک مجلس میں پہنچے، اس مجلس میں عبداللہ ابن زبیر اور ابن عامر تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے حضرت معاویہ کو دیکھ کر کے کھڑے نہیں ہوئے اور بیٹھے رہ گئے، البتہ ابن عامر کھڑے ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ من سرہ ان یمتثل الناس له قیاما، جس کو یہ پسند ہو کہ لوگ کھڑے ہو کر کے اس کا انتظار کریں اور اس کا استقبال کریں، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دیکھیے کس طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آثار ہیں، صرف ایک حدیث بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کے سنت پڑھنے لگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجھے دیکھا اور جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد جب اندر گئے تو مجھے بلوا بھیجا۔ یہ حکمت تھی، لوگوں کے سامنے کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہتے تھے، انہیں بلوا بھیجا اور کہا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے جمعہ کے بعد؟ کہا ہاں۔ اس کے بعد کہا آج کے بعد سے ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، تم آج کے بعد سے جب تک کسی سے بات نہ کر لو یا وہاں سے ہٹ نہ جاؤ نماز نہ پڑھنا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول سنے کہ آپ نے ہمیں یہ حکم دیا لا توصل صلاۃ بصلاۃ، ایک نماز کو دوسری نماز کے بعد فوراً اس طریقے سے نہ ملا دیا جائے یہاں تک کہ وہاں سے کوئی آدمی نہ ہٹ جائے اور یا کہ وہاں سے کیا کرے وہ بات کر لے۔ اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے نمایاں صفت جو تاریخ کے اندر مذکور ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حلم اور بردباری ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس مقام پر فائز تھے، جس مقام پر فائز تھے، اس مقام پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں اور جن کی بردباریاں نقل کی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند لوگوں کو چھوڑ دیجئے، تو شاید
امیر معاویہ کی بردباری تمام لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو تمام لوگوں کی بھی بردباری امیر معاویہ کی بردباری کے برابر نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں کتنی باتیں تاریخ کے اندر مذکور ہیں، ان میں سے ایک دلچسپ واقعہ جو مجھے ملا ہے تاریخ کی متعدد کتابوں میں کہ ایک انصاری کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم یا 500 دینار بھیجے، تو انہیں یہ چیز بڑی کم محسوس ہوئی، اور بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے جذباتی، وہ جذباتی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یہ دینار لو اور جاؤ معاویہ کے منہ پر پھینک کر کے آ جاؤ، اور قسم دلایا اپنے بیٹے کو کہ ایسا کرنا ہے تمہیں۔ اب بیٹا کیا کرے، باپ نے قسم دلائی ہے، آتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں اور موقع تلاش کر کے بات کرتا ہے کہ امیر المؤمنین میرے باپ نے تو مجھے بہت بڑی قسم دلائی ہے۔ کیا قسم دلائی ہے؟ کہا ہے کہ اس درہم کو ان کے منہ پر مار کر کے آنا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ذرا دیکھیں، آج کل کر کے 20 25 50 حاکموں کے برابر ان کی حکومت شاید رہی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے ایسا کرو کہ لو آؤ، اپنے باپ کی قسم پوری کرو، لیکن اپنے بوڑھے چچا کے اوپر بھی رحم کرنا، زور سے نہ مارنا، کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ یہ دیکھیں حضرت معاویہ دنیا کی کون شخص ہوگا، اور حضرت معاویہ کا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے وہیں پر دینار درہم رکھی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ جتنے دینار تھے 500 کے بجائے 5000 دے کر کے اس انصاری کے پاس بھیج دیا کہ انہیں دے کر کے آؤ۔ چلتے چلتے ایک دلچسپ بات امیر معاویہ کے حلم کی بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں، اور سیر اعلام النبلاء کے محققین کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، اور مصنف کے اندر بھی، مصنف عبد الرزاق میں بھی یہ اثر موجود ہے کہ مسور ابن مخرمہ، یہ چھوٹے صحابہ میں ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاص لوگوں میں تھے، حضرت معاویہ کے مخالفین میں تھے، اور اپنی زندگی بھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو گورنر تھے ان کی مخالفت اور برائی بیان کرتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کرم یہ تھا کہ لوگ ان تک پہنچتے تھے، لہذا مسور ان کے پاس بھی گئے۔ تو حضرت مسور ابن مخرمہ جب ان کے پاس گئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے تو ان کی ضرورت پوری کر دی، جو ان کو دینا تھا دے دیا، پھر اس کے بعد تنہائی میں ان سے ملے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا حلم دیکھیے، حکمت دیکھیے اور عقل دیکھیے، اللہ نے کس عقل سے نوازا تھا اس شخص کو، کہ کہا کہ اے مسور یہ بتاؤ کہ تم ہمارے گورنروں پر کیوں اتنی آواز اٹھاتے ہو، ان کے کیوں خلاف ہو تم اس قدر، ان کو کیوں اتنا برا کرتے ہو؟ تو مسور نے کہا کہ چھوڑیے ان باتوں کو، آپ کا جو کام کرنا ہے مجھے دینا ہے دیجئے، میں چلتا ہوں۔ امیر معاویہ نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں چھوڑوں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا، بتاؤ تمہیں ہم اور تم ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ واللہ لتکلمنی بذات نفسک، اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ جو تم عیب بیان کرتے ہو اے مسور، ہمارے جو عیوب بیان کرتے ہو، اے صحیح بتاؤ۔ مسور کہتے ہیں جو بھی میرے دل میں بات تھی ایک ایک کر کے ساری ہم نے بیان کر دی، کہ آپ نے یہ غلطی کی، آپ نے یہ غلطی کی، آپ کا فلاں گورنر یہ غلطی کرتا، کہا کچھ بھی جو کچھ میرے دل میں تھا ہم نے سب نکال کر رکھ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر میں کیا کہا کہ مسور میں گناہوں سے بری نہیں ہوں، نہ میں گناہوں سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ مسور، یہ تم نے ہماری خامیاں اور ہماری برائیاں تو گنائی ہیں، آیا ہمارے کچھ اچھے کام بھی ہیں کہ نہیں اچھے کام ہیں؟ ان کو تم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ان کو بھی تو گناؤ، ان کو بھی برابر کرو۔ مسور کہتے ہیں کہ اب مجھ سے کچھ نہیں رہ گیا، اب میں کیا کہوں؟ پھر اس کے بعد کہا اے مسور یہ بتاؤ، کیا تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم سے کچھ ایسے گناہ ہوئے ہیں، ہوتے ہیں، جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف نہیں کیا تم ہلاک ہو جاؤ گے؟ مسور نے کہا ہاں۔ تو کہا تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جب تم اپنے بارے میں اللہ سے گناہوں کی مغفرت کی امید رکھتے ہو تو میرے بارے میں کیوں رکھتے؟ جو اللہ تم کو معاف کرے گا وہ اللہ مجھ کو ہی معاف کر سکتا ہے۔ تو جیسے ہماری برائیاں تمہارے سامنے، ہماری خوبیاں بھی رہیں، اور جو اپنے بارے میں اللہ سے امید رکھو وہ میرے بارے میں بھی امید رکھو۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے ایک بڑی عظیم بات کہی،
اور کہا کہ دیکھو جتنا کام تم کرتے ہو اس کا ہزاروں گنا مجھے کام کرنا پڑتا ہے. اور کہا اللہ کی قسم میرے سامنے جب کوئی دو بات آتی ہے تو میں وہی بات قبول کرتا ہوں, وہی کام کرتا ہوں جس بات کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا, اور جس بارے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا اس بات کا ذکر میں نہیں کرتا. اور اے مسور یہ سمجھو ہم لوگ ایسے دین کے اوپر ہیں جس کے بارے جو ہمارے دل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں قبول کرتا ہے, اس کا اچھا بدلہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے ناراض ہوتا ہے اور اس پر سزا بھی دے سکتا ہے اللہ کہ وہ معاف کر دے, لیکن ہم سب اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھتے ہیں. یہ قصہ بیان کرنے والے عروہ ابن زبیر ہے. عروہ ابن زبیر کہتے ہیں اس کے بعد سے جب بھی ہماری ملاقات حضرت مسور سے ہوئی ہے وہ حضرت معاویہ کے لیے دعا کرتے تھے. اب تک تو انہیں گالیاں برا بھلا کہتے تھے, لیکن اس کے بعد سے ان کے لیے دعائیں کرتے رہے. تو ساتھیوں ایک ہلکا سا 1000 میں سے شاید 1% بھی نہ ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے. ان کی خوبیاں بہت ہیں, ان کے کارنامے بہت ہیں, اور بہت سے ایسے کام ہیں جنہوں نے جو پہل کیا اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. جیسے اسلام میں بحری بیڑے کا معاملہ ہے, لیکن ان کی طرف سے ان کے بارے میں گفتگو ایک لمبی مجلس چاہتی ہے. ایک ہلکا سا ہم نے آپ اس کی جھلکی پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ مبارک مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے, گناہوں کی معافی کا مہینہ, نیکیوں قبولیت کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں محروم نہ کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.